على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ میں ہوں ڈاکٹر شاکر، پاک بان ٹی وی۔ آج کے اس پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، نوجوانوں اور بچوں کے اندر چھپے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز میں۔ آج کے جو مہمان یہاں تشریف لائے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، تو میں چند سوالات کروں گا آج کے اس مہمان کو، جن کا نام ہے غلام شبیر طاہر صاحب، جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہم ان سے چند سوالات کریں گے، اور وہ ان کے جوابات دیتے ہوئے آپ تک اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ تو جناب غلام شبیر طاہر صاحب۔ تھینک یو جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے لے کے یہاں تک کیا آپ کا مشن تھا، کیا پروگرام تھا کہ آپ پاکستان کو خیر بات کر کے متحدہ امارات میں تشریف لائے اور یہاں پہ اپنی لائف کو جو نا اپنے خاندان کے سسٹم کو چلانے کے لیے اپنی کوشاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام غلام شبیر طاہر ہے، میں اوکاڑا سے تعلق رکھتا ہوں اور لاہور میں کافی عرصے سے ہم رہ رہے تھے۔ تو میری جو ذاتی لائف ہے، میں نیوز پیپر کے ریلیٹڈ وہاں جاب کر رہا تھا۔ نیوز پیپر، کافی سارے نیوز پیپر میں جاب کیا۔ سٹارٹ میں نے روزنامہ صداقت سے کیا 97 میں۔ اس کے بعد الحمدللہ روزنامہ خبریں، روزنامہ لشکر اساس، روزنامہ انصاف، روزنامہ دن، اور لاسٹ جب میں نے 2007 میں دبئی کے لیے پلان کیا تو اس وقت میں روزنامہ ایکسپریس میں جاب کر رہا تھا۔ وہاں سے یہاں پہ 2008 کے اینڈ میں ہم آئے، تو ڈاکٹر شاکر علی امانت صاحب سے ہماری ملاقات بھی یہاں ہوئی 2009 میں جب میں یہاں آیا۔ یہاں پہ میں رانا ارشد ہمارے عریبین پوسٹ کے چیف ایڈیٹر ہیں، ان کے ساتھ کام کیا۔ اس میں بہت ہی ایک مشہور شخصیت اسحاق صاحب، جو کہ کنترا گروپ کے مالک تھے، ان کا ایک پیپر تھا، ان سے بھی ہمارے جمیل اسحاق صاحب کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے۔ وہ بہت ہی ایک یو اے کی اچھی شخصیت تھے۔ الکنترا گروپ کا اس دور میں بہت نام تھا، اور الکنترا گروپ کے بعد ہی ہم نے یہاں پہ یہ سلسلہ شروع کیا نیوز پیپر کے ریلیٹڈ۔ آپ کو یاد ہوگا 2009 میں آپ سے میری ملاقات ہوئی، یہ عیدگاہ والی جگہ پہ ہم یہاں ملے۔ جی جی۔ تو اور بھی دوست ساتھ تھے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے۔ تو اسی بہانے میں ابھی آج بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایز اے جرنلسٹ کام سٹارٹ کیا 2009 میں۔ اس کے بعد یہ کوئی یہاں میں نے اپنی فیلڈ نہیں پراپر اس کو کنٹینیوز رکھا۔ جب میں نے یو اے کے بارے میں دیکھا کہ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور بھی جاب ساتھ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے آلموسٹ جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے علاوہ دوسرے بہت سارے جو دوست ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایز اے یہاں پہ ایک ایچ ایس سی فیلڈ چوز کی 2009 کے سٹارٹ میں ہی۔ میں نے ایک کمپنی تھی ڈی سی، اس میں انٹرویو دیا، وہاں سے میں نے جاب سٹارٹ کیا ایچ ایس سی کا، اور میں نے یہاں پہ کورس کیے جس میں ایک آئی جی سی نبوش ہوتا ہے، ایچ ایس سی ڈبلیو نبوش، یہ ایچ ایس سی کے ریلیٹڈ ہے۔ جو اس فیلڈ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ان کے بارے میں پتہ ہے۔ پھر میں نے الریامی میں جوائن کیا، وہاں میں نے 5 ایئر جاب کی الریامی۔ اس سے میں نے اپنی لائف کو چینج کیا۔ اس میں الحمدللہ ہم نے جو یو اے میں بندے کے آنے کے خواب ہوتے ہیں، پیسے کمانے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے،
اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کرنی ہیں، بہت کچھ یہ ہر بندے کے آنے کے خواب ہوتے ہیں، وہ ہم نے پورے کیے. اور مختصر آج کی ڈیٹ میں ایک اچھی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی، اس میں ایز اے HSC انجینئر ہوں. اور اس بیچ ہم نے اپنے بھی کچھ کام سٹارٹ کیے جو نہیں کامیاب ہو سکے. اور ڈاکٹر امانت علی شاکر صاحب سے اکثر ہماری ملاقات بھی ہوتی تھی، ڈسکس بھی کرتے تھے ہم مختلف شعبہ حیات کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں. UAE میں رہنے کے لیے انسان کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی یہاں آسان نہیں ہے. جو بھائی ہمارے وہاں رہ رہے ہیں، جو ان کی سوچ ہے کہ وہاں پہ جا کے ایزیلی پیسے کمائے جاتے ہیں. یہ میرا انٹرویو جو سن رہے ہیں اس پروگرام کے تھرو، پاک بان ٹی وی کے تھرو ہم آئے ہوئے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے تھوڑا سا سبق آموز بھی پروگرام ہوگا، کیونکہ ہم نے بہت محنت کی. آج یہ جو اس ٹائم جو دور چل رہا ہے، اس میں بھی لوگ بہت سارے پریشان ہیں. ہم نے تو بھائی ایسے لوگوں کی چیزیں، میں ایک بات کرتا ہوں، بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا. لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ اس دنیا سے جانے کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. اور اس حقیقت میں ہم نے یہاں پہ اتنی سٹرگل کی، اتنی محنت کی. آپ بلیو کریں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ٹائم دیکھا کہ روٹی ایک ٹائم کی ہونی، دوسرے کے لیے سوچنا. لیکن الحمدللہ کسی چیز کی اب کمی نہیں. اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے، احسان ہے اس رب کی ذات کا. اور بہت سارے لوگوں کی پھر ہم نے سپورٹ بھی کی، سوشل جس کو ورک کہتے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر امانت علی شاکر صاحب بھی اس میں ہر قدم پہ آگے رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کی بے لوث مدد کرنا. یہ میں نے تو ابھی تک یہاں آیا ہوں، بہت سارے دوستوں کو جاب بھی دلوائی. کبھی کسی سے کوئی وہ ہوتا ہے نا بندے کو لالچ، وہ نہیں رکھا. اور یہ ہماری لائف کا سب سے بڑا ایک ماٹو ہوتا تھا کہ کوئی دوست بے روزگار ہے، اس کے لیے کچھ کر سکے تو کرنا چاہیے. ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، ہم یہاں پہ اپنے ملک کے لیے ایک سفیر ہوتے ہیں. میں نے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بھی کام کیا، بہت ساری نیشنلٹی ہولڈر لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا. اس میں ہر نسل، ہر مذہب کے بندے ملتے ہیں. لیکن ہم ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے، ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ایک پہچان ہے کہ ہم ان کو ایک اچھا لیسن دیں، سبق دیں کہ ہم کیا ہیں. اگر ہم اچھے انسان ہیں، ہمارے ہر زبان سے، کردار سے، ہمارے ایون لین دین سے ہم ٹھیک ہیں، تو یہ ہمارے پاکستان کا نام بھی ہے بندہ پاکستان سے. اگر ہم یہاں پہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ایز اے مسلمان ہمارا نام خراب ہوتا ہے، پھر ملک کا نام خراب ہوتا ہے. تو میں اپنے سب دوستوں کو یہی باتیں سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ سب کے لیے ہمیشہ جو کچھ ہو سکے کریں. یہاں پہ انگنت ایسے دوست ہم نے دیکھے جو بیچارے آج اس دنیا میں بھی نہیں ہیں، جنہوں نے لوگوں کے لیے بہت اچھا کیا. میں ایسی ایک شخصیت ہے، ان کا یہاں ذکر کرنا بالکل سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے. پتہ نہیں وہ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نہیں. میرے ٹیچر تھے وہ پاکستان میں یہاں آیا تو انہوں نے مجھے ایک فیلڈ میں، یہ HSC کی فیلڈ میں میری مدد کی. کسی کے پاس بھیجا، ماسٹر الیاس صاحب. وہ کسی یقین کر جائیں کہ تعارف کے محتاج نہیں. اس وقت بھی ان کے فلیٹ میں 3-4 لوگ بیٹھے ہوں گے جو بے روزگار ہیں. ڈاکٹر صاحب ریلی صحیح بات کر رہا ہوں. صحیح بات. انشاءاللہ موقع ملا تو میں ان کو یہاں آپ کے پروگرام میں لے کے آؤں گا. میں تو چاہوں گا وہ کہ ایک وہ ایسے الیاس صاحب یہاں تشریف لائیں اور ہم ان کے خیالات کا بھی آپ تک پیغام پہنچا سکیں. اور ابھی تک UAE میں پاکستانی بہت سارے ایسے نوجوان طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، میں بھی ان کو جانتے ہیں، ان کی خدمات کو جانتے ہیں. ریئلی بلیو می، لوگوں کو ایئرپورٹ سے لینا، اپنے پاس رکھنا، پھر ان کو جب تک جاب نہیں ملنی ان کی مدد کرنی. کس پہ؟ کہ وہ پیچھے ان کے جاننے والے پاکستان میں کسی نے کال کر دی، کوئی لین دین نہیں کہ وہ بندے کا کردار کیا ہے، اس نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے. تو ہم نے بھی ایسی انگنت پھر ان سے جو سیکھا تو وہ ہم نے بھی یہاں کیا. آپ بلیو کریں کہ مجھے ایک دفعہ یہ کیونکہ پروگرام اس موضوع کے ریلیٹڈ تو میں شیئر کرنا چاہوں گا کچھ باتیں. تو آپ کی طرح ایک دوست تھے لاہور سے، انہوں نے مجھے کال کی. میرے ساتھ وہ روزنامہ ایکسپریس میں جاب کرتے تھے. شہباز اسلم ان کا نام ہے. میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں شہباز اسلم، اور ایک عاصم لطیف صاحب ہیں. اسی طرح میں اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں، مجھے جانتے ہیں.
رانا عظیم صاحب یہاں آئے, میرے بہت ہی سینئر ایک اچھے دوست بھی اور استادوں میں بھی نام ہے. نصیب تبسم صاحب آج کل وہ دن میں نئی بات میں ہیں, تو بڑی اچھی روزنامہ نئی بات میں نہیں یہ ٹی وی چینل, نئی بات ٹی وی چینل میں. اچھا. تو یہ ان کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی وہ پروگرام دیکھیں گے تو ان کے اپنے ہر چیز کے بارے میں, کیونکہ ہم ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں, ہمارے ساتھ انہوں نے بھلائی کی ہے. تو یہاں پہ بھی وہ تشریف لائے تھے پروگرام میں. رانا ارشد کی ایک کتاب کی تقریب رونمائی تھی, تو اس میں ہمارا تعارف ہوا. تو یہ باتیں کر انہوں نے مجھے نا شباز نے کال کی کہ ایک دوست ہے نوید اس کا نام ہے, وہ مجھ سے ملا نہیں, کافی عرصہ ہو گیا. تو ایئرپورٹ سے میں اس کو جانتا ہی نہیں, میں نے پک کیا, اپنے روم پہ رکھا ہے 1 مہینہ. وہ اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا, نیوز پیپر میں جاب ملی, اور نیوز پیپر میں نہیں سوری اس میں بینک میں وہ اس کو اچھی پوسٹ پہ جاب ملی. بعد میں مجھے 6-7 مہینے بعد وہ ملا, فیملی اس کی سیٹل ادھر. تو یہ باتیں اس لیے کہ کبھی بھی آپ کو بھی موقع ملے تو آپ اپنے دوستوں کی سپورٹ کرنی چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو پیسے ہی دینے ہوتے ہیں, یہ مورل سپورٹ ہوتی ہے, انسان کو موٹیویٹ کرنا ہے. بھائی انشاءاللہ دیکھو ہونا تو وہی ہے جو اوپر والے کی طرف سے ہونا ہے, نہ میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں, نہ کوئی بھی نہیں ڈاکٹر صاحب دے سکتا. تو یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے, انسان نے اپنا نصیب کھانا ہے, لیکن اس کے لیے انسان کو ایک حوصلہ دینا یہ اور اس بہت بڑی بات ہے, اور اس کو سمجھانا. آج کل گائیڈ لائن دے دینا, ایک اچھی گائیڈ لائن دے دینا, یہی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا, میری یہ 6ٹھی کمپنی ہے وہی 10 سال میں, اور یہاں پہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے نہیں پتا کتنی کمپنیوں میں نے 3-4 کمپنی تو مجھے بھی پتا ہے کہ انہوں نے کام کیا. تو میں نے تو ہمیشہ جاب کی, بڑے اچھے طریقے سے اپنا نام بھی کمایا ہے, اور ایسے کام کیا ہے کہ لوگ ابھی بھی کمپنیوں والے یاد رکھتے ہیں, ملتے ہیں اچھے الفاظوں میں. تو میں ریامی کے ایک ہمارے انڈیا سے دوست ہیں, ان کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری سمجھوں گا. مشکور صاحب ان کا نام ہے, انڈیا سے ہیں, بہار سے ان کا تعلق ہے. وہ بھی میرے سینئر تھے وہاں, انہوں نے ہمیں کام سکھایا, لوگوں کے بارے میں بتایا کہ آپ نے کس نیشنلٹی کے بندے کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے. تو میں یہاں پہ آپ بلیو می ایک کیرلا والوں کا ذکر کرنا نہیں بھولوں گا, بہت سکسیسفل لوگ ہیں. کسی فیلڈ میں بھی آپ چلے جائیں, ہمارے پاکستانیوں میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, مجھ میں بھی ہوئے گا, کہ برداشت نہیں ہے. لائف کو سکسیس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا کسی چیز کو برداشت کرنے کا مادہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے کہ اس بندے نے مجھے جو بات کہی ہے شاید فیوچر میں یہ میرے فائدے کے لیے ہو. یہ یہاں پہ ہم بہت سارے ٹی شاپ پہ جاتے ہیں, ٹی بوائے جو ہوتے ہیں اور آفس بوائے ہوتے ہیں کیرلا کے بہت سارے, یقین کر دیں آپ 1000 دفعہ بھی ان کو ادھر آئیے, وہ تو وہ اپنا رسپانس کر یس سر یس سر. یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو انسان کو فیوچر اپنا جو ہے روشن کرنے کے لیے بہت سارا سپورٹ کرتی ہیں. تو میری سب اپنے دوستوں سے, خاص طور پہ پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ حوصلے سے, ہمت سے اور برداشت کر کے اپنے آپ کو لے کے چلیں. انشاءاللہ آپ کا فیوچر یہاں پہ میں نے یو اے میں, یا آپ بلیو می کہ یو اے جیسا آپ کو ملک پوری دنیا میں نہیں ملے گا. بے شک بے شک. یہاں کی گورنمنٹ, یہاں کے رول ریگولیشن, یہاں کے لوگ, میں نے ابھی تک اپنے 10 سال کے کیریئر میں اتنے اچھے لوگ نہیں دیکھے, اتنی اچھی گورنمنٹ نہیں دیکھی. ہمیں پاکستان میں آپ چلے جائیں, اللہ اکبر, مافیا بہت سٹرونگ ہے. آپ کسی بھی شعبے میں جائیں, کسی بھی جگہ پہ جائیں, مجھ سے میں یہ بات تو کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, آپ بھی کوئی بچے نہیں ہیں, سب باتیں جانتے ہیں. ایون میں چھوٹا سا ایک اپنا مسئلہ شیئر کر دیتا ہوں. میں لاسٹ 4